چند باتیں میں آپ کو پھر بھی بتائیں گے اپنے نفس پر قہر کر کے میں، اور اگر میری طبیعت صحیح ہوتی تو میں 1 آدھ گھنٹہ آپ کی خدمت، علمی دینی ایمانی خدمت کرتا۔ دیکھیے، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایمان کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، دیکھیے، ایک ہے ایمان کی دولت حاصل کرنا، پانا، اور دولت پا کے پھر اسے بچانا۔ تو چونکہ ہم خاندانی مومن ہیں، خاندانی مومن سمجھ گئے ہوگے، مومن کے گھر پیدا ہوئے، مومن بن گئے، تو ہمیں ایمان حاصل کرنے کے لیے کوئی قربانی نہیں دینا پڑی۔ مومن بننے کے لیے ہمیں کوئی قربانی نہیں دینا پڑے، چونکہ مومن کے گھر پیدا ہوئے، مومن بن گئے۔ لیکن ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی، اور جب وہ دولت ملی تو اس کو سیو کرنے کے لیے، بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ایمان کی دولت حاصل کرنے کے لیے جو جد و جہد کرنا پڑی، جو قربانیاں دینا پڑی، وہ سلمان پارسی سے پوچھو۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جو حدیث پڑھے ہیں، جنہوں نے بخاری، مسلم اور بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، وہ جانتے ہیں۔ اور ایک چھوٹی سی کتاب عربی ادب کی ہے، منصورات، جن حضرات نے وہی پڑھی ہے تو وہ جانتے ہوں گے کہ ایمان حاصل کرنے کے لیے انہیں کتنی بڑی قیمت چکانا پڑی تھی۔ بہت بڑے زمیندار کے ایران کے بیٹے تھے، اور پھر اکلوتے بیٹے، ایمان کی دولت کے لیے کہاں کہاں پھرے، کہاں کہاں مارے، زمینداری سے غلامی میں آ گئے، کتنی جگہ بکے، بکتے پھر مدینے پہنچے، پھر دولت ملی۔ تو ایمان حاصل کرنے کے لیے کتنی بڑی قیمت چکانا پڑی، وہ سلمان پارسی سے پوچھو، اور ایمان بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دینا پڑی، یہ بلال سے پوچھو۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمارا آپ کا ایمان سلامت رکھے، آمین۔ تو دوستو، ایمان کے بغیر نجات نہیں ہے۔ ایک ایمان سیف رہے گا، ایمان محفوظ رہے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ بے شک، سبحان اللہ۔ قرآن۔ دیکھیے، ابھی ہم نے خطبے کے بعد قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں۔ کتنی سورتیں ہیں؟ 114 سورتیں ہیں۔ سب سے پہلی سورت الحمد شریف ہے۔ کون سی سورت ہے؟ ہر مومن کو یہ سورت یاد ہوتی ہے اور ہونا چاہیے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بچپن میں ہی اپنے بچوں کی یہ سورت یاد کرا دیں، چونکہ اس سورت کے بغیر نماز مکمل ہوتی ہی نہیں ہے۔ بے شک، اسلام میں جب سے نماز فرض ہوئی ہے، ایسی نماز کوئی پڑھی ہی نہیں گئی ہے جس میں الحمدو نہ پڑھی گئی۔ بے شک، اللہ تعالیٰ نے نماز بعد میں فرض فرمائی ہے، پہلے الحمدو شریف اتار دی۔ تو الحمدو شریف پہلی سورت کیا ہے؟ الحمدو شریف، اور آخری سورت ہے سورہ ناس۔
جسے قل اعوذ برب الناس کہتے ہیں. تو قل اعوذ برب الناس میں نے پڑھی ہے خطبے کے بعد. الحمد شریف سے پہلے ہے بسم اللہ. کیا ہے؟ بسم اللہ. بعد نے تسمیہ کو سورہ فاتحہ کا جز مانا تو گویا قرآن کریم شروع ہوا بسم اللہ سے. کس سے شروع ہوا؟ بسم اللہ سے. کس سے شروع ہوا؟ قرآن شریف کس سے شروع ہوا؟ بسم اللہ سے. بسم اللہ کی با سے. گویا قرآن شریف شروع ہو رہا ہے با سے. کون سے حرف سے؟ حروف تہجی جن سے یہ کلمات بنتے ہیں. یہ سنن القرآن بچے پڑھتے ہیں قاعدہ. تو اس میں کیا ہے؟ الف کیا ہے پہلا حرف، پھر ہے بے. جیسے ہم لوگ بے پڑھتے ہیں گاؤں میں ویسے با. تو پہلا حرف ہے الف پھر با، اور اسی میں ایک حرف ہے سین. کیا ہے؟ قرآن شریف شروع ہوا ہے با سے. کتنے شروع ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ کتنے شروع ہے؟ با سے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آخری حرف کیا ہے؟ سین. پہلا حرف کیا ہے؟ با، اور آخری حرف کیا ہے؟ تو پہلا حرف لے لو با اور آخری حرف لے لو سین، تو بن گیا بس. کیا بن گیا؟ بس. سبحان اللہ. سبحان بس. اور بس بھی عربی کا لفظ ہے. یہ بھی عربی کا لفظ ہے. اردو میں بولتے ہیں بس 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 بس. آپ کھانا کھا رہے ہیں تو بار بار گھر والا ذرا لو 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 تو بس 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 بس. بس کا مطلب کافی کافی پیٹ میں گیا. بس بس بس. تو بس هو الکافی. وحسب حسب. بس 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 بس. ایمان بچانا ہے، دنیا لینا ہے، جنت لینا ہے، تو قرآن بس. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ما کانا فی الکونین ہوا بین الحرفین. ما کانا فی الکونین ہوا بین الحرفین. جو بھی دنیا و آخرت میں ہے وہ سب انہی دونوں حرفوں کے بیچ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ سب انہی دونوں حرفوں کے بیچ ہے. پہلا حرف با اور دوسرا حرف آخری سین. یہ قرآن شروع ہوا با سے اور ختم ہوا سین پر. ما کان فی الکونین ہوا فی بین الحرفین. وہ سب انہی دونوں حرفوں کے بیچ ہے. ایمان بھی اسی میں ہے، روح بھی اسی میں، شریعت اسی میں، طریقت اسی میں، دولت اسی میں، دنیا اسی میں، عزت اسی میں، خوشیاں اسی میں، راحت اسی میں، مولا اسی میں، نبی اسی میں، جنت اسی میں، بخشش سب اسی میں. بے شک. سبحان اللہ. سب اسی میں. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید حسن میاں صاحب قبلہ. اسی کو سینے سے لگاؤ. سبحان اللہ. تم اس کے قریب ہو، یہ تمہارے قریب آئے گا. ایک حدیث اور یاد آ رہی ہے مجھے. آج ہم سے دنیا کیوں روٹھی ہے؟ آج دنیا کیوں روٹھی ہے ہم سے؟ جو دیکھو وہ ہمارا دشمن، جو دیکھو ہمارا مخالف. سائیں تیری روٹ سے میرا در کرے نہ کوئی. یہ کہا کسی بزرگ نے. سائیں تیری روٹ سے میرا آدر کرے نہ کوئی. در در کہیں سہیلیاں میں مڑ مڑ دیکھوں توئی. سہیلیاں کریں دور، ساتھی دور. یہ آ رہے ہیں، یہ داڑھی والے آ رہے ہیں، مسلمان آ رہے ہیں، یہ کوئی کہہ رہا کٹو آ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کٹی ہے. کیسے کیسے بولے در در کہیں سہیلیاں. کیسے کیسے برے القاب سے ہمیں یاد کیا جا رہا ہے.
دور دور کہیں سہیلیاں، دور دور کہیں سہیلیاں، میں مڑ مڑ دیکھوں توئی، سائیں تیری روٹھ سے میرا آدر کرے نہ کوئی۔ جب وہ روٹھا ہے، وہ ناراض ہے، تو میری عزت کون کرے گا؟ دور دور کہیں سہیلیاں، میں مڑ مڑ دیکھوں توئی۔ تو دوستو، قرآن سے دور ہو گئے ہو، بچوں، بزرگوں، نوجوانوں، قرآن کے پاس آؤ، قرآن کے پاس آؤ، قرآن کے قریب آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں، اے لوگوں، قرآن کو سینے سے لگاؤ، سبحان اللہ، قرآن کو یاد کرو، قرآن کے پاس آؤ۔ اگر تم قرآن سے دور بھاگو گے تو جان لو قرآن اونٹ سے زیادہ دور بھاگے گا۔ اونٹ کو چھوڑ دو تو اونٹ رکے گا، بھاگ جائے گا؟ بولو بولو، اونٹ کو چھوڑو تو اونٹ رکے گا، بھاگے گا؟ بالکل اسی طرح تشبیہ سرکار نے، تم جتنا قرآن کے قریب آؤ گے اتنی قرآن تمہارے قریب آئے گا، اور جتنا قرآن قریب آ جائے گا اتنی تمہاری دنیا قریب آئے گی، جنت قریب آئے گی۔ بس ایک بات میں اور بتا دوں، اور قاری صاحب نے تقریر جلدی ختم کر دی۔ تقریر دیکھو ایسا ہے، میری آپ سے گزارش ہے، ہمیں لگتا یہ ہے کہ تم لوگ جو ہو وہ تقریر نہیں سننا چاہتے ہو۔ یہ ابھی پیسے نذرانہ مت دینے آؤ گی اس وقت۔ صحیح بات بتاؤں آپ کو، دیکھو برا مت ماننا، ماحول ہے، یہ چلن ہے۔ میں مولانا مولوی تو نہیں ہوں، مولویوں کا غلام ہوں، جو مولوی ہیں صحیح معنی میں۔ عالم مولانا کو تقریر اور بیان کے وقت ایسے انعام نہیں دینا چاہیے۔ حدیث میں تحدو تحابو، ہدیہ دو، ہدیہ لو، ہدیہ لینا بھی سنت ہے، ہدیہ دینا بھی سنت ہے، نذرانہ لینا بھی سنت ہے، نذرانہ دینا بھی سنت ہے، لیکن کسی بزرگ کو، کسی مولانا کو ایسے اسٹیج پہ ایسے انعام نہیں دینا چاہیے۔ جب آئیں تو آتے وقت مصافحہ کریے ان سے۔ حالانکہ میں نہیں ہوں، نہ میں بزرگ ہوں، نہ مجھے، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں، لیکن ایک ادب بتا رہا ہوں۔ اگر میں نہیں بتاؤں گا تو آپ کو کون بتائے گا؟ میں ادب، ایک سلیقہ بتا رہا ہوں۔ جب بھی کوئی عالم مولانا آپ کے گاؤں میں آئے گا تو خوش ہو کے جائے گا کہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، انہیں نذرانہ دینے کا سلیقہ بھی آتا ہے، نذرانہ دینا بھی آتا ہے اور دینے کا سلیقہ بھی آتا ہے۔ اس میں تصنع بھی ہے، بناوٹ بھی ہے، دکھاوا بھی ہے، ریاکاری بھی ہے، اور جو ہم باتیں بتا رہے ہیں آپ کو وہ بھی نہیں آپ کو پلے پڑ رہی، وہ آپ پر لین لگا دیا آپ نے۔ تو قوالے ابوالے، جو ابوالے قوالے ہوتے ہیں ان کو زیادہ کر کے، جو گناہ ہے تو قوالی کرانا ہی گناہ ہے، تو جاربہ اس میں جو بھی کام کرو تو گناہ ہی ہوگا۔ تو عالم مولانا، آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ یہاں دنیا کے لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ دیکھے، بدلہ کون دے گا اس کا؟ اللہ تعالیٰ۔ اور مومن کو ہر نیکی کی امید کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ سے۔ ایک بات سنتا دوں آپ، نیکی تھوڑی کرو لیکن قیمتی کرو۔ سبحان اللہ۔ عبادت تھوڑی کرو مگر قیمتی۔ آپ جانتے ہیں زمانہ کس کا ہے؟ کوالٹی کا ہے نا، کوالٹی کا ہے، کوانٹیٹی کا۔ کوالٹی بکتی نا مارکیٹ میں، ایسی قیامت کے بازار، قیامت کی مارکیٹ میں بھی کوالٹی چلے گی۔ بے شک بے شک۔ آدمی نے اللہ تعالی کے لیے 1 روپیہ دیا، دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں،
تو قیامت میں اس کو اتنا بدلہ ملے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جتنا لاکھ والے کو نہیں ملے گا. بے شک. عمل کی کوالٹی اخلاص ہے. عمل کی کوالٹی کیا ہے؟ اخلاص. ایک. اب میں ایک چیز جو بنیادی بتانے جا رہا ہوں، بس اسی کو یاد کر لو، سب لوگ یاد کر لو. تھوڑا سا عمل تمہارا بہت ہو جائے گا انشاءاللہ. جیسے یہ آپ مان لو کہتے ہیں بریلی مرکز ہے، کیا کہتے ہیں بریلی مرکز، کیا کہتے ہیں بریلی صرف ہمارا مرکز ہے، مرکز عقیدت ہے. ایسے ہندوستان کا جو حکومتی مرکز ہے وہ کیا ہے؟ دلی. ارے دارالسلطنت کہاں ہے؟ دلی. مرکز نقطۃ الدائرہ، سارے احکام جہاں سے پھرتے ہیں. اور کرنا ذرا، جسے انگریزی میں کہتے ہیں سینٹر آف پوائنٹ. کیا کہیں؟ سینٹر آف پوائنٹ. سارے دائروں کا مرکز. مومن کی زندگی کا مرکز غور کرنا. مومن کی ہماری زندگی کا مرکز، ہماری مصروفیات کا مرکز، ہمارے رات دن کے کاموں کا مرکز کیا ہونا چاہیے؟ سینٹر آف پوائنٹ دین. کیا ہونا چاہیے؟ دین. کیا ہونا چاہیے؟ سارے کام دین سے، دین کے ارد گرد گھومے. کس کے آس پاس گھومے؟ دین کے ارد گرد. جیسے فرض کر لیجئے، میں ایک مثال دوں آپ کو. دینی کاموں میں سب سے اہم کام ہے نماز. کیا ہے؟ نماز. دینی کاموں میں سب سے اہم کام کیا ہے؟ نماز. ایک نہیں، 10 نہیں، سینکڑوں حدیثیں ہیں جن میں سرکار سے سوال کیا گیا ایو الاعمال افضل، ایو الاعمال افضل. سرکار سب سے افضل عمل کیا ہے، سب سے اعلیٰ عمل کیا ہے؟ تو اللہ پاک کے پیارے حبیب نے فرمایا الصلاۃ علی میقاتہا، نماز کو نماز کے وقت میں پڑھنا. نماز کو نماز کے وقت غور کرنا. اب سرکار نے کیا فرمایا؟ نماز کو نماز کے. ہماری زندگی کی ساری مصروفیات، یا یوں کہہ لیجئے جب صبح ہم بستر سے اٹھے اور شام کو بستر پر پہنچنے تک کتنے کام کرتے آپ؟ کھیتی، تجارت، ملازمت، دکان، اولاد کی خدمت، ماں باپ کی خدمت، محلے والوں کی خدمت، بستی کی خدمت، تعلیم و تعلم، ہزاروں کام ہو سکتے ہیں. لیکن ان سارے کاموں کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ نماز. بے شک. یہ سب کام نماز کے آس پاس گھومے، نماز ان کے پیچھے نہ گھومے، بلکہ یہ جی بے شک. سبحان اللہ. یہ سینٹر، جیسے ایک نقطہ ہم نے بنایا، دیکھیے جیسے یہ اپنی سینٹر بنا دیا، ایک ادھر راہ جا رہی، ایک راہ ادھر جا رہی، ایک ادھر جا رہی. جیسے دلی دارالسلطنت ہے تو یو پی کی حکومت، مدھیہ پردیش کی، راجستھان کی، ہماچل پردیش، لیکن سب کہاں گھوم رہی ہے؟ سب لوگ کہاں آ رہے ہیں؟ دارالسلطنت جو سینٹر آف پوائنٹ ہے. ایسی ہمارے صبح سے لے کے شام تک کی ساری مصروفیات کا جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ غور کریے ذرا اس پہ، بس ایک ہی نقطے پہ. آپ اگر کھیتی کرتے ہیں تو کھیت میں بوائی یا جتائی نماز کے حساب سے ہوگی. غور کریے ذرا، غور کس کے حساب سے ہوگی؟ دکان چلاتے ہیں تو دکان کا کھلنا اور بند کرنا کس کے حساب سے ہوگا؟ نماز. بولو نا یار. اگر آپ شادی کی تقریبات کر رہے ہیں، بارات کتنے وقت آئے گی، رخصتی کتنے وقت ہوگی، کھانا کتنے وقت شروع کیا جائے گا، کھانا کتنے وقت ختم ہوگا، اس میں بھی اعتبار کس کا ہوگا؟ نماز کا.
بڑے بڑے نمازی شادی کے دن بے نمازی بن جاتے ہیں. جی سمجھ رہے میری بات؟ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے. تو جب کام نماز کے آس پاس گھومیں گے تو وہ سارے کام عبادت بن جائیں گے. بے شک. جب نماز کو تم نے کاموں کے آگے پیچھے گھمایا تو وہ نماز بھی کام بن جائے گی. یہ عہد کرو بس آج کے جلسے میں. ہماری ساری مصروفیات کس کے آس پاس گھومیں گی؟ نماز کی. ہم نماز سے کام شروع کریں گے, نماز پر کام کو ختم کریں گے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دیکھیے چہروں پہ رونق ہوگی, دل میں سکون ہوگا, گھر میں برکت ہوگی, فتنے ختم ہو جائیں گے. آج جو لوگ ہم سے دور ہیں, ارے میاں اپنے پرائے ہو جاتے ہیں. قسم خدا کی پرائے اپنے ہو جائیں گے. بے شک. سبحان اللہ. پرائے اپنے ہو جائیں گے. بے شک. آپ اس پہ عمل تو کرو کہ ہماری ساری مصروفیات کس کے آس پاس گھومیں؟ نماز کی. سارے کام کس سے ہم تیار کرو گے؟ نماز سے. سارے پلان کس سے بنیں گے؟ آپ دیکھیے سارے پلان بنائیے. کس سے بنائیے؟ اب گھر سے آپ کو نکلنا ہے, بریلی جانا ہے, دلی جانا ہے یا بلائیوں جانا ہے, تو اس حساب سے آپ سفر شروع کریں کہ ہم نماز کے وقت جہاں جانا وہاں پہنچ جائیں یا نماز کے وقت یہاں پر آ جائیں. ایک ہم نے مثال دی, بہت سی باتیں ہیں. سارے کام ساری مصروفیات کس کے آس پاس گھومیں؟ نماز کی. یہی مطلب ہے اس حدیث کا جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, کل 7 لوگ قیامت کے میدان میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, سب کھڑے ہوں گے. 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے. ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا. مسجد سے مراد یہ کہ نماز میں اٹکا رہے. دکان پہ بیٹھا ہے, دھیان کدھر لگا ہوا ہے؟ نماز. اگر ہم کبھی پڑھ بھی لیتے تو ہمارا جسم ہوتا ہے مسجد میں اور ہمارا دھیان ہوتا ہے دکان میں. لیکن نہیں, ایسا ہونا چاہیے کہ ہم بیٹھے ہیں دکان پہ لیکن میرا دل اٹکا ہوا ہے نماز. بے شک. یہ کب ہوگا؟ جب ہم ساری چیزیں کس کے حساب سے تیار کریں گے؟ نماز کی. آپ دیکھیے جنت مشتاق ہوگی ہماری, حوریں مشتاق ہوں گی ہماری. اللہ تعالی ہماری اس تھوڑی سی گفتگو کو بہت بنائے. بس اسی نقطے پہ عمل کرو سب لوگ. تو انشاءاللہ ہماری ماں بہنیں بھی, ہماری بیٹیاں بھی, ہماری بزرگ خواتین بھی, یہ بھی سمجھے آپ, سب کام اپنے کس کے حساب سے تیار کریں؟ نماز کے پروگرام سے. کس کے حساب سے تیار کریں؟ یہی میری نصیحت ہے. اور سب بیت ہو کتنے لوگ تھی میں کر لیں گے, کیا کریں؟ جو ہونا چاہتے ہیں وہ ایسے کر لیں گے, ایک دوسرے کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ لیں بس, جو تو پکڑ لیں. بیت ہونے والے لوگ ہیں جو مرید ہونا چاہتے ہیں وہ اگلے بڑے آئیں, جو پیچھے والوں جو پیچھے بیٹھے بھائی جو مرید ہونا چاہتے ہیں وہ اگلے آ جائیں. سامعین حضرات, ابھی یہ جو نعتیہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے یہ توحید نیٹ ورک کی جانب سے سنایا جا رہا تھا. آپ بھی اپنے شہر کے جلسے ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں. توحید نیٹ ورک, موبائل نمبر 9966782544.